بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جانتا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان۔ ناظرین، ہم نے جتنے پروگرام پاکستان سے حوالے سے کیے ہیں، کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں اس میں سکھ دکھ ہر چیز کے ساتھ دینا ہے۔ آج جو جس شخصیت طرف میں جس کے لیے پروگرام کر رہا ہوں وہ ہے ارشد شریف، جس کا سفر 1973 سے لے کے 2022 تک اختتام کو ہوا، لیکن میرے حساب سے اس کا سفر اب شروع ہوا ہے، کیونکہ اب پتہ چلا کہ صحافت کے لیے جو قربانی دی گئی اس کا معیار کیا ہوتا ہے، ضمیر کا سودا نہ کرنا اور صحافت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ کافی دنوں سے 2-3 دن سے بڑا شور چل رہا ہے میڈیا پہ بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، ہمارے ادارے بھی، گورنمنٹ کے کہ جی یہ کیسے ہوا، کیا ہوا، لیکن سب کو پتہ ہے، لیکن سب نے اپنی زبان بندی کی ہے۔ زبان بندی اس لیے کی ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ ارشد شریف پہ تقریباً 12-13 یا 15 جو اس پہ مقدمات تھے، اور اس کے مقدمات جو تھے وہ اس طرح کے تھے، کوئی دہشت گردی کا، اس کے ساتھ محیط پیرزادہ پہ تھے، عمران ریاض پہ تھے، بہت سارے لوگ تھے۔ اور ارشد شریف نے ایک پٹیشن بھی ہائی کورٹ میں دائر کی تھی۔ اس پٹیشن میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد یعنی جتنے بھی عمران ریاض، عارف امین پٹی، محیط پیرزادہ، سب جو لوگ ہیں نا، ان پہ بھی مقدمہ جو ہے یہ بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے گے، تو لہٰذا میں بچائیں۔ تو ہماری عدلیہ نے، ہائی کورٹ نے اس پہ بڑا ریلیف ان کو دیا۔ انہوں نے اداروں کو اس کی پہلے جو گرفتاری ہونی تھی اس کے بعد گرفتاری سے روک دیا، اور مشروط کر دیا کہ جب بھی کوئی کیس ہوگا سب سے پہلے وہ عدالت سے اس کی اجازت لیں گے، اس کے بعد پھر اس کی گرفتاری کا حکم ہوگا۔ یعنی یہ انہوں نے بہت بڑا رینک دے دیا، لیکن اس کے باوجود ان اداروں نے خوف کی فضا پیدا کر دی، اس کے گھر میں، اس کے گھر سے باہر، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ارشد شریف کا بقول یعنی شعیب رزاق کے جو ان کے وکیل تھے، بھائی بھی ان کے 25-30 سال سے جانا ہے کہ وہ اپنے گھر سے G11 سے اس کے گھر تک کا جو سفر ہے نا بس وہی کر سکتے، اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے۔ ذہنی طور پر معزول کر دیا جاتا ہے، اس کے جسم کو ساقط کر دیا تھا، اس کی تمام صلاحیتیں چھینی جا رہی تھی۔ یعنی ایک نڈر بے باک انویسٹیگیٹر صاحب جس کو آج پوری دنیا مان رہی ہے، امریکہ تک کے لوگوں نے اس کو آج مانا ہے کہ بہت بڑے انویسٹیگیٹر اور اچھا کام کر رہا تھا، لیکن نہیں مانا تو صرف پاکستان کے لوگوں نے نہیں مانا اس کو۔ تو ہم نے ہمیشہ اچھے لوگ ہوا کے بعد میں اس کی قدر کی اور بعد میں ہم نے اس کو پرچار کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمران ریاض نے تو اپنی جتنی بھی وہ جو بھی تکلیفیں برداشت کرنی تھی وہ کر لی، اس کے علاوہ محیط پیرزادہ نے بھی کر لی، اس کے علاوہ شہباز گل بھی اس کیس میں سے اس نے بھی کر لی۔ اب وہ جو سارے سسٹم وہ دیکھ رہے تھے، جس طرح ان کو ننگا کر کے مارا پیٹا جاتا تھا، جو معاملات کیے جاتے تھے، وہ غیر انسانی حرکات بھی اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ بھی، دوسرے اس کے ٹی وی چینل پہ بھی مثلا انہوں نے بتائی ہے کہ انسانی سلوک کیا جا رہا تھا۔ تو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آخری انسان جو ایک فوجی کا بیٹا ہو، پھر وہ پڑھا لکھا ہو، پھر وہ جو اپنا جس نے ماسٹر کیا ہو، جس کی سمجھ اور وین اتنی دور تک گیا ہو، اور جو حق بات کو کہنے والا، اس نے حق بات میں کسی پارٹی کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ اگر عمران خان نے غلط بات کی اس کو بھی اس نے تنقید کی ہے، اگر حکومت نے غلط بات کی اس کو بھی، اگر اسٹیبلشمنٹ میں یا بیوروکریسی میں جہاں بھی یا عدلیہ میں کوئی بات ایسی ہو تو اس نے اس پہ لازمی بات کی ہے کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہ قربانی سے ملک پر اس کو ملک ہم نے ایک صحیح سمت پہ چلانا ہے۔ ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے۔ اب سب لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ عمران ریاض کو ارشد شریف کو ملک چھوڑنے پہ کس نے مجبور کیا۔ تو جیسے میں نے آپ کے انٹرو میں بتایا کہ اس پہ اتنے مقدمات تھے، تو اس کی وجہ تو ظاہر ہوگی نا کہ کس نے مجبور کر دیا۔ اب اس کے بعد اس کے لیے جو زمین تنگ ہوگی، صاف ظاہر کے دیکھو نا آپ، ایک اب ذرا سوچیں، ایک آدمی کی بوڑھی ماں اور اس کی جوان بیوی اور اس کے معصوم بچے جب ان کو چھوڑ کے جا رہے، اس کی کیا حالت ہوگی، جب ان گھر میں کوئی فرد بھی نہیں ہے، کوئی مرد بھی نہیں ہے، تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ وہ اپنے بچوں کو، بوڑھی ماں کو کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو وہ پھر چلو دبئی چلا جاتا ہے، اس لیے کہ چلو چند دن میں کوئی معاملہ بہتر ہو جائیں گے تو واپسی کا راستہ بن جائے گا۔ تو شعیب بھائی جو تھے نا، اور جو ان کے دوست تھے،
تو انہوں نے برسٹر شام الدین سے بھی یہ بات آن ایئر کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ وہ دبئی پہ بھی اس کو نہیں رہنے دیا. دبئی میں بھی دبئی کے لوگ آئے ایجنسی، انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے بڑے صحافی ہیں، تو آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ کو یا واپس بھیج دیا جائے، تو یا پھر ہم آپ کے لیے یہ ہدایت کر سکتے ہیں کہ آپ کو دوسرے ملک میں چلے جائیں. اب ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، کیونکہ باقی دوسرے ملکوں میں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوتی تھی، اور ان کے پاس ایک ہی چوائس تھی کینیا کی، کیونکہ کینیا میں بغیر ویزے چلے جاتے ہیں. اور کینیا میں کچھ حکومتی لوگوں کے بزنس بھی تھے، اور اس پہ وہ کام بھی کر رہا تھا، یعنی پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہا تھا. تو میرا خیال شاید اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کینیا میں بیٹھ کے اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کیا جا سکتا ہے، تو پھر کسی اور ملک میں شفٹ ہو جائے گا. تو اس کے بعد اس نے وہاں کام بھی شروع کیا، اور وہ جو اس کی ایک ریلیز ہونے والی تھی نا انٹرنیشنل میڈیا پہ، یعنی پوری انہوں نے جو فلم بندی کی تھی کہ اس ملک میں کون کون سے لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا، اور ملک کے جو سابقہ اور موجودہ حکمران ہیں ان کی کہاں ان کی ساری فیکٹری ہیں، کس کس ملک میں چل رہی ہیں، کون کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، کن کن لوگوں سے وابستہ ہیں کہ جو پاکستان کے سوچتے ہیں اس چیز کا سوچے. تو اس میں تقریباً کام مکمل ہو گیا تھا. اب اس کے بعد بات تو سب کو سمجھ آ رہی چاہیے کہ بھی کیا مراکات ہے، کیوں نکلے، پھر دبئی سے کو نکالنے والے کون تھے. تو باقی دیکھیں نا دبئی میں کتنے بڑے لوگ یہاں سے کاتے سارے لوگ یہاں سے پیسے چین کے ساتھ وہاں جا کے جتاتے بناتے، لیکن دبئی کی حکومت نہیں نکالتی. لیکن کون سی ایسی تھی کہ دبئی کی حکومت نے ان کو وہاں سے نکالا. اور پھر وہ انہوں نے 5 دن کی مہلت دی، انہوں نے خیر 3 دن میں فیصلہ کیا، وہ چلے گیا. اس کو شعیب بھائی جو تھے ان کے وکیلوں نے بار بار اس کو ریکویسٹ کی کہ آپ واپس آئیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو لیکن وہاں بھی آپ کے لیے حالات کچھ سازگار نہیں ہے. تو اس طرح کر کے یہ اس کا سفر جو ہے نا وہ بقول صاحب تو ان کو وہاں پھر ٹارگٹ کی نہیں کر کے شہید کر دیا گیا. اب سارے کہتے ہیں کہ چلو پہلے تو یہ کر دیں انا للہ و انا الیہ راجعون، موت کا ذائقہ تو ہر کسی نے چکھنا ہے، لیکن اس طرح موت دینی اور اس طرح ٹارگٹ کر کے اور اس طرح اس کا پیچھا کر کے، اور ایک ہونہار صحافی کو اور ملک کے جو وفادار صحافی کو، یعنی وہ پھر اس کے بعد ٹویٹیں کیسی آتی رہی. اب میں نام تو نہیں لینا چاہتا، سب دنیا میں سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، ٹویٹ بھی آئی کہ بھی اپنا ان کا انجام ایسے ہی ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد اس دھمکی دی گئی سب کو کہ کل کو بھی جو کو کرے گا اس کا بھی انجام ایسا ہی ہوگا. تو لہٰذا ملک میں اس وقت جو ہے نا وہ اشرافیہ اور مافیا کا قبضہ ہے. یعنی اس میں کوئی آدمی اپنی مرضی سے اب سانس نہیں لے سکتا، اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہہ سکتا اپنی مرضی سے. یعنی امریکہ نے ایک بل پاس کیا تھا، اس میں اظہار رائے کی آزادی تھی. اب انہوں نے بھی کہا امریکہ نے بھی کہ بھی ہمارے ملک جو بل پاس ہے اظہار رائے، وہاں سب لوگ یعنی صدر پہ بھی تنقید کا، سب پہ تنقید کا، فوج پہ بھی ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں تو اب زبان بندی ہو گئی ہے. اب ہمارے ٹی وی چینل پہ بڑے بڑے نام لینا، وہ صرف ایک دوسرے کے منہ سے بات نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ہو گیا، بتاؤ اس کا کیا ہونا چاہیے، یہ ہو گیا بتاؤ. لیکن جو تھا ارشد شریف وہ بالکل تن تنا ہو گیا تھا، اس کو کسی نے کوئی سپورٹ نہیں کی، نہ اس کو حکومت نے کی، نہ اس کو کسی سیاسی نہ اس کو کسی اپنا میڈیا نے سپورٹ کی. وہ تن تنا اپنے جنگ لڑ تھا، آخر وہ جنگ میں ہار گیا. لیکن جیسے وہ کہتے ہیں نا اپنا ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا، تو ویرانی تو پھیلی ہے لیکن ویرانی اس کے گھر میں پھیلی ہوئی ہے. تو اس لیے میری تمام صحافی برادری سے، تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ خدارا آج بھی اکٹھے ہو جائیں، آج بھی اپنے حق کی جنگ لے. اب جتنی تنظیمیں بنی، پی ایف جو یہ فلاں جتنے بھی نیچرل پریس کا کتنی تنظیمیں بنی ہیں، یہ ساری تنظیمیں کسی لیے کوئی کام نہیں کر رہی. بس وہ جب ایک کام کرتی اس کے اندر ایک نئی تنظیم بن جاتی ہے، کام ختم ہو جاتا ہے. تو اگر آج بھی نہ اکٹھے ہونا تو پھر ان کا انجام اسی طرح ہوگا جس طرح ارشد شریف کا ہوا ہے. باقی صحافیوں کے لیے بھی شکنجہ اب سخت سے سخت کیا جا رہا ہے، زبان بندی کی جا رہی ہے. یہ کیسا دستور ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. تو میں پروگرام کو جو ختم کرتا ہوں اپنے شعر کے ساتھ کہ اے چاند یہاں یہ دیس ہے، یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا، اے چاند یہاں نہ نکلا کر. کیونکہ یہاں تو قدر نہیں ہے کسی چیز کی. تو قدر اس وقت ہوگی جب معاشرہ پڑھا لکھا ہوگا، پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، ملک کے لیے کام کرنے والے لوگ ہوں گے، یا اپنی ذات کے لیے لوگ کام کرتے ہیں.
کہ جیسے وہ گاڈ فادر فلم میں تھی، سلسلہ مافیا تھا، وہ بالکل وہی سٹوریاں ہوتے تھے. ہمارے بچپن سے ہم نے کچھ اور دیکھا تھا، جیسے جوانی چڑھی کچھ اور دیکھا، اب بڑھاپے میں کچھ اور دیکھتے جا رہے ہیں کہ یعنی بس مائٹی زیڈ کا قانون ہے، کوئی پتہ نہیں کسی کو جینا ہے مرنا ہے، بس یہ مختصر زندگی ہے، اس میں کیا کرنا ہے، بس انہوں نے یہی کرنا ہے کہ دنیا لوٹ لو، دنیا لوٹ لو، دنیا لوٹ لو. آخر سب نے لٹ جانا ہے، سب نے جانا روز محشر میں، سب نے حساب دینا. تو اپنے لیے اور سب کے لیے بہتری کے لیے کام کریں.